والا ہے کہ اعلان نبوت نہیں کیا، پھر بھی اعلان نبوت سے پہلے تمام کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی تعظیم کرتا ہے۔ 12 سال کی عمر ہے ہمارے آقا کی، ابھی طالب نکل پڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں اے چاچا جان مجھے بھی تجارت کے لیے آنا ہے۔ چاچا کو بڑی محبت تھی، اے بھتیجے بڑی دور کا سفر ہے، روشنی بہت ہے، دھوپ بہت ہے، گرمی زیادہ ہے، تمہارا پھول جیسا چہرہ مرجھایا جائے گا، اے بچے تو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ضد کی، اے چاچا مجھے آنا ہے، مجھے آنا ہے۔ مجبوراً ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں مکہ شریف سے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی مصلحت۔ جیسے ہی یہ قافلہ ملک شام میں ایک راہب کے گھر اترا، راہب جسے ہم کرسچن کہیں گے آج کے زمانے میں، عیسائی، راہب کے گھر پر اترا تو راہب دروازے میں کھڑا تھا۔ راہب جب دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تجارت کرنے والے تاجروں کے ساتھ آ رہے ہیں تو تاجر یہ راہب کو بڑا تعجب ہوا۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ راہب جو ہے آپ سے گلے ملا اور پوچھتا ہے ھذا سید المرسلین، ھذا سید المرسلین، کیا آپ سید المرسلین ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں، عیسائی کہہ رہا ہے ھذا سید المرسلین، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ 12 سال کی عمر اور نبی کا کھاتا، نبی کا کلمہ پڑھتا، پھر بھی کہتا نبی 40 سال بعد ہوئے۔ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، نبی پر ایمان نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ھذا سید المرسلین، اور یہ 14ویں صدی کا مستحق رسول کے صدقے میں کھا کر کہتا ہے کہ ہمارا رسول 40 سال بعد رسول بنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے آقا خاموش رہے، ابھی طالب بھی خاموش رہا، لیکن باقی لوگ خاموش نہ رہے۔ وہ پوچھتے راہب سے اے راہب تمہیں کیسے معلوم یہ سید المرسلین ہے، اللہ کے نبی ہے؟ اب سنیے کیسے معلوم۔ راہب کہتا ہے کہ میں انجیل پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ انجیل۔ جیسے ہمارا قرآن ہے ویسے اس کا انجیل ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا توریت ہے، اور داؤد علیہ السلام پر زبور ہے۔ تو میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا جب وہ گزرے گا تو کائنات کے جتنے بھی پیڑ پودے ہوں گے، جتنے بھی پتھر ہوں گے، وہ اس آخری نبی پر سلام بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے یہ بچے کو اترتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ تعالیٰ میرے رب نے مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ بچہ جب اتر رہا تھا تو آس پاس کے پتھر اسے سلام کر رہے تھے، اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسائی ہو کر تسلیم کر رہا ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم شباب میں جب آپ پہنچے تو لوگ آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارنے لگے۔ امین یعنی امانت کا حفاظت کرنے والا، صادق یعنی ہمیشہ سچا بولنے والا۔ مکہ شریف میں یہ مشہور ہوا کہ قریش کے گھر میں ایک ایسا نوجوان ہے جس نے کبھی جھوٹ کلمہ نہیں کہا، اور جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، اپنی جان دے دے گا لیکن اس کی امانت وقت پہ پہنچائے گا۔ اخلاق اتنے بہترین تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام مکہ والے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے اور ان کی بات پر یقین کیا کرتے۔ 40 سال بعد کیوں اعلان فرمایا اللہ نے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے۔ 40 سال تک اللہ نے رسول کی زندگی لوگوں کو دکھائی، اے لوگوں میرے رسول کی زندگی دیکھو۔ 40 سال میں میرے رسول نے اگر کوئی غلط کام کیا ہو تو بتاؤ، 40 سال میں میرے رسول نے کوئی جھوٹ کلمہ بولا ہو تو بتاؤ، 40 سال میں میرے رسول نے کسی بزرگ کی نافرمانی کی ہو تو بتاؤ،
40 سال تک میرے رسول نے اپنے ماں باپ اپنے خاندان والوں سے بے حیائی کی طرح پیش آیا ہو تو بتاؤ، 40 سال میں میرے نبی کی زندگی دیکھو اور میرے نبی کا کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک رکایا، اعلان نبوت نہیں کرنے دیا۔